سنو، اللہ جانتا ہے تم کن مشکل حالاتوں سے گزر رہے ہو۔ یہ وقت آزمائش کا ہے۔ تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، تمہارا صبر بھی آزمایا جائے گا اور تمہارا امتحان بھی لیا جائے گا، تمہیں امتحان میں ڈال دیا جائے گا۔ تم تب بھی ہار مت ماننا، کیونکہ اللہ ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ بس تم اللہ پہ پورا توکل رکھو اور دعائیں مانگتے رہو۔ بے شک جو تم اتنی آزمائشوں کے باوجود بھی اگر صبر کر رہے ہو تو یقین کے بدلے میں تمہیں وہی ملے گا جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہو، نا امید مت ہو۔ اگر اللہ نے مشکل میں ڈالا ہے تو اللہ ہی تمہاری امیدوں پر اترے گا، اللہ ہی تمہارے صبر کا صلہ تمہیں دے گا۔ اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے تو نکالنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو میں آزماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے وہ آزمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو بتایا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مشکلوں سے تمہیں نکالیں گے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بھی کہانی ہوپلیس نہیں بتائی، جتنی بھی کہانیاں بتائیں سب میں پہلے مشکل بتائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی بتائیں، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کیں کیسے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیسے آسانیاں کی، نوح علیہ السلام کے لیے کیسے آسانیاں کی۔ یہ سب اللہ نے جو بتایا ہے وہ سب ہمارے لیے بتایا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، صبر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، ناشکری نہیں کرتے تھے، گناہوں سے دور رہتے تھے، اپنے آپ کو پاک رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمیں ہماری زندگی کیسے گزارنی ہے، آزمائش آئے گی تو کیسے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، دعائیں بھی بتا دی گئی ہیں، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ مشکل حالاتوں سے ہمیں نکلنا کیسے ہے۔ تو ہماری امید اللہ نے اس لیے بڑھائی ہے قرآن کے ذریعے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا۔ یہ جو حالات آتے ہیں وہ انسان کو مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں کیوں ڈال دیا۔ جب تک ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا تو ہم مضبوط کیسے بنیں گے، ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت کیسے بڑھے گی۔ تمہاری امید کو اللہ نے اب تک اس لیے برقرار رکھا ہوا ہے کیونکہ تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاریاں بھی کیا ہوا ہے۔ بے شک وہ دن بہت جلد آئے گا جب اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کر لے گا اور تم خود اپنے آنکھوں سے اللہ کے معجزے تمہارے لیے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ اس دن تم خوش ہو جاؤ گے کہ تمہیں کبھی ہمت نہیں ہارا اور تم نے کبھی دعاؤں کو مانگنا نہیں چھوڑا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، دعائیں مانگنا نہیں چھوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے تڑپ رہے ہو، سجدے میں تڑپ رہے ہو، رو رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ تم کس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، تم مانگنا چاہتے ہو لیکن تمہارے پاس الفاظ نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تم ایسا مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اگنور کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اگنور نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ تمہیں مضبوط بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی اندازہ ہے کہ تم کس قدر صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو۔ اللہ کو تو ہر لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اس لیے اللہ پہ یقین رکھو اور صبر کرتے رہو، کیونکہ امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ دعاؤں کی قبولیت کے اس سے بہتر اور نشانی کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ نے تمہارا دل اب تک دعاؤں میں لگا رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہاری دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہارا دل بدل چکا ہوتا اب تک۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو یوں کبھی خالی نہیں لوٹائے گا، بلکہ وہ تمہارے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو مان رکھتا ہے، اور اللہ دعا مانگنے کی توفیق بھی تبھی دیتا ہے جب وہ نوازنے کی ٹھان رکھتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ سے دعائیں مانگنا نہیں چھوڑنا، وہ بہت جلد تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا اور تمہارے لیے معجزے عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ساری نشانیاں ظاہر کر دی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دعا کی توفیق دی ہے اور تم دعائیں مانگنا نہیں چھوڑ رہے تو بے چین کیوں ہوتے ہو اتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اتنا تڑپتے کیوں ہو، کیوں صبر نہیں کرتے؟ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ ہی لی ہیں تو بے چینی کیوں ہے؟ صبر کرنا مشکل ضرور ہے، مگر جب یہی دعائیں تمہارے سامنے پوری ہوں گی تم خود کہو گے کاش ساری زندگی صبر ہی کرتا۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ صبر کے ساتھ دعائیں مانگتے رہیں، کیا پتہ اللہ بہت جلد تمہاری ساری دعاؤں پر کن کر دے۔ وہ فیکن کے نظارے تم خود دیکھو آنکھوں سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے نشانی کہ یہ دعا قبول ہوگی،
اور جو دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ ان دعاؤں کو مانگتے ہیں، اور جو دعا ہماری قبول نہیں ہونے والی ہوتی تو ہم بالکل بیزاری کے ساتھ ان دعاؤں کو مانگتے ہیں، ملے تو ٹھیک، نہیں ملے تو ٹھیک۔ لیکن جن دعاؤں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے بڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دی تو ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کون سی نشانی ڈھونڈ رہے ہیں ہم بے صبرے ہوتے ہیں، انسان جو ہوتا ہے نا بے صبرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دکھا دی تو اب بالکل دعا کو مانگتے رہو، اور پازیٹیو اپنے دماغ کو رکھو، اپنے دل کو پازیٹیو رکھو، بالکل بے چین نہیں ہونا ہے۔ شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ اب تمہاری دعاؤں تو قبول نہیں ہوں گی، تو ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، ہمیں جتنا ہو سکے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں صحیح مشورے دیتے ہیں، ہم ایسے دنیا داری والے لوگوں کے ساتھ ہمیں زیادہ نہیں رہنا ہے۔ اگر ہمارے دل میں کوئی سوال بھی ہے تو آپ لوگوں کے پہچان میں، ریلیٹ میں جو بھی دیندار ہیں، تھوڑا اللہ کے قریب ہیں، ان لوگوں سے آپ بات چیت کرو، وہ ہمیشہ آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، آپ کو اللہ سے مانگنا ہے۔ لیکن آپ جتنے دنیا دار انسان کے پاس جاؤ گے، ان سے اپنے باتوں کو ڈسکس کرو گے، وہ آپ کو یہی کہیں گے، ارے کچھ نہیں ہوتا، چھوڑ دو، اب دعا مت مانگو، کچھ نہیں ہوگا، اور ایسے آپ کو باتیں کریں گے تاکہ آپ کا جو ہے دماغ بھٹک جائے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ اچھی چیزوں کو، پازیٹیو چیزوں کو نشانیوں کے طور پہ سمجھیں، اور آپ جیسے جیسے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، دیندار لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر صبر پیدا کرے گا، آپ کے اندر توکل پیدا کرے گا، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا جو ایک مین ہوتا ہے وہ ہمارے اندر یقین ہوتا ہے۔ جب تک ہمارے اندر یقین نہیں ہوگا، یقین کب نہیں ہوگا؟ جب ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں ہوگا۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، سارے راستے بند ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے لیے سارے راستے بند ہیں، سمندر کے پاس کھڑے تھے، پیچھے لشکر تھا، تو انہوں نے کیا دنیا کی طرف دیکھا؟ نہیں، انہوں نے تو اللہ کی طرف دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کے بیچ میں سے راستہ بنا دیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اکیلے، کوئی نہیں بتانے والا، کون تھا ان کے پاس؟ اللہ تعالیٰ تھے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے دروازے بند تھے، اور انہیں بچانے والا کون تھا؟ ان کے پیچھے شیطان تھا، لیکن انہیں بچایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ جب وہ جیل میں تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، جب وہ کنویں میں تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ آدم علیہ السلام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا، ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی تو ان کے پاس کون تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرا۔ بہت سارے واقعات ہیں ایسے قرآن میں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ کے تو دیکھو، اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں۔ کوئی بھی ہمیں مایوسی نہیں سکھاتا، وہ ہمیں سب صبر سکھاتے ہیں، توکل سکھاتے ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہم دنیا داری میں لگے رہتے ہیں اور اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور سوچتے ہیں اتنی تو مانگ لی، قبول تو ہو نہیں رہی ہیں، تو ہم پہلے دین کو نہیں پڑھتے، ہم صحابیات کی زندگی کو نہیں پڑھتے، ہم صرف دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ جب ہمارا یقین ہی ہم مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تھوڑا دین کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، صحابیات کی زندگی پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں۔ جب ہمارا ایمان خود بخود مضبوط ہوگا، جب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اللہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ کتنا ایفرٹ کر رہا ہے مجھے سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیوں ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے؟ کیوں ہماری تکلیفوں کو دور نہیں کریں گے؟ آپ چاہے کتنا بھی سن لیں، کتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز کو سن لیں، کتنے بھی عالموں کو سن لیں، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا جب تک آپ خود دین کو نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ خود قرآن کو نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ خود صحابیات کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے، جب تک خود آپ صحاباؤں کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہمارا۔ پہلے ہمیں خود سے ایفرٹ لگانے ہوں گے، پھر جب ہمارا یقین مضبوط ہوگا، جب ہم اللہ تعالیٰ کو کے اوپر اتنا یقین کریں گے، اتنا یقین کریں گے، اتنا اندھا یقین کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کیوں ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ ہم صرف اپنی لالچ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں کہ یہ اللہ ہماری دعا ہے، آپ ہماری دعا کو قبول کر دیجئے۔ ہم لالچی ہی تو ہیں نا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں جاتے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ یا اللہ آج میں نے یہ 2 رکعت صرف آپ کے لیے پڑھی ہے، صرف آپ کے لیے، مجھے دنیا کی کوئی بھی غرض نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے کیوں نہیں کریں گے؟
اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، میرے لیے ایفرٹ کرے۔ ہم دنیا کو مانگنے لگے رہتے ہیں، دنیا کے لیے جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو ہی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ساری چیزیں ہمیں خود بخود ہی دے دیں گے، ہمیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پہلے اللہ کے تو بن کے دیکھیں۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے، اپن دیکھتے ہیں آس پاس بہت اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے ہیں ان کی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے قبول نہیں ہوتی ہے کہ وہ بہت عمل کرتے ہیں، بہت وہ زیادہ تسبیحاں پڑھتے ہیں، بہت نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، وہ دنیا کے کسی لوگوں کو راضی نہیں کرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے دین کو مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دنیا نہیں مانگتے۔ جب وہ کچھ دنیا کی بات اللہ تعالیٰ سے کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبول کر دیتے ہیں، اس لیے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم بھی ویسے بن سکتے ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے انہیں اسپیشلی دنیا میں بنا کر نہیں بھیجا کہ یہ میرا بندہ ولی بنے گا، انہوں نے ایفرٹس کیے ہیں، تو ہمیں بھی ایفرٹس کرنے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیں، شادی نہیں ہو رہی، رزق نہیں آ رہا، بچے نہیں ہو رہے، اور اتنی لوگ بولتے ہیں یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ ارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف انہی چوچلوں کے لیے دنیا میں تھوڑی بھیجا، انہی فالتو کی باتوں کے لیے دنیا میں تھوڑی بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں سوال کرے گا کہ یار تمہاری شادی نہیں ہو رہی تھی، تمہارے بچے نہیں تھے، تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا۔ یہ سوال ہم سے نہیں کیے جائیں گے، ہم سے سوال کیے جائیں گے کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے، میں نے تمہیں یہ دیا تھا، میں نے تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا تھا، تم کیا کر کے آئے۔ تمہاری نیکیاں گنی جائیں گی۔ یہ تمہاری جو لوگ آ کے بولتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ تو ہمارے بعد کے معاملات ہیں۔ ہم پریشان ہی اس لیے ہیں آج کل کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہی نہیں بن رہے۔ ہم تو لگے ہیں بس اللہ تعالیٰ دنیا دے دے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہو رہا، جا ہی اپنے مطلب کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس رہے ہیں۔ ہمیں آج سے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگیں گے، دین مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنا دوست بنا لیجئے، میں آپ کی دوست بننا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ میرے دوست بن جائیے، مجھے دنیا میں کوئی بھی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ صرف چاہیے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے زندگی آسان کر دیں گے، اور ہمیشہ آپ کا مائنڈ بھی پازیٹیو رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ایسے لوگ بھیجیں گے جو اچھی باتیں کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے جب آپ روز روز مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دوستی، اللہ تعالیٰ آپ کی دوستی، تو ایسے لوگ آئیں گے آپ کے پاس جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ایسے لوگ۔ آج کل تو انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پر بہت زیادہ ریلز آتی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھوں کے سامنے لاتے ہیں۔ ہمارا انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، سانگز آ سکتے ہیں، بہت ساری فالتو کی چیزیں آ سکتی ہیں۔ ہمارے پاس جب اگر دین والی باتیں آ رہی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے۔ تو صرف آج سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے، دنیا نہیں مانگنی اللہ تعالیٰ سے۔ کچھ مہینے، 2 4 5 مہینے پورے ایفرٹ لگا کے صرف اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، اور پھر اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے آسانیاں کر دے گا انشاءاللہ۔